السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 30 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون اور کافروں نے کہا رحمان نے اولاد بنا لی ہے، وہ پاک ہے، فرشتے بلکہ عزت والے بندے ہیں، وہ کسی بات میں اللہ سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت خزاع قبیلے کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں بلکہ وہ اس کے برگزیدہ اور مکرم بندے ہیں۔ وہ کسی بات میں اللہ تعالیٰ سے سبقت نہیں کرتے، صرف وہی بات کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہ کسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ اس کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ صرف اسی کی شفاعت کرتے ہیں جسے اللہ پسند فرمائے، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ جو کچھ فرشتوں نے کیا اور جو کچھ وہ آئندہ کریں گے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فرشتوں کی تخلیق سے پہلے کیا تھا اور ان کی تخلیق کے بعد کیا ہوگا۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، اور وہ صرف اسی کی شفاعت کرتے ہیں جسے اللہ پسند فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو توحید کے قائل ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جن کا مسلمان ہونا بہرحال ضروری ہے۔ یاد رہے کہ فرشتے دنیا میں بھی شفاعت کرتے ہیں، کیونکہ وہ زمین پر رہنے والے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ مومن آیت نمبر 7 میں، عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب،
تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ایک اور مقام پر سورۃ شعراء آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ اور آخرت میں بھی فرشتے مسلمانوں کی شفاعت کریں گے، جیسا کہ اس تفسیر آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، فرشتوں نے، نبیوں نے اور ایمان والوں نے شفاعت کر لی، اور اب ارحم الراحمین کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ایک تعداد کو جہنم سے نکال لے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہ کیا ہوگا۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں، یعنی فرشتے اس مقام و مرتبے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، اس کی پکڑ اور اس کے قہر سے کس قدر خوف زدہ رہتے ہیں، اس سلسلے میں ہم یہاں پر چند حدیث بیان کریں گے۔ حدیث نمبر 1، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں معراج کی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس چادر کی طرح تھے جو اونٹ کی پیٹھ پر ڈالی جاتی ہے۔ دوسری حدیث ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے تب سے میری آنکھ اس خوف کی وجہ سے خشک نہیں ہوئی کہ کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو جائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔ تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں نے کبھی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے تب سے حضرت اسرافیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ چوتھی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو اس کے خوف کی وجہ سے لرزتے رہتے ہیں، ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب عز و جل کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرشتے گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اس قدر ڈرتے ہیں، تو ہر نیک اور گناہ گار مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے اور اس کی پکڑ، گرفت اور قہر سے خوف کھائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دراصل ان مشرکوں کو ڈرایا گیا ہے جو معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے شرک سے باز آ جائیں، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بفرض محال فرشتوں میں سے کوئی یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا معبود ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دوسرے مجرموں کی طرح جہنم کی سزا دے گا، اور اس فرشتے کے اوصاف اور پسندیدہ افعال جہنم کی سزا سے اسے بچا نہ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتا ہے جو اس کے سوا معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور جب فرشتوں کے بارے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے تو اے مشرکو، اس بدترین عمل سے باز نہ آنے کی صورت میں تمہارا انجام کتنا دردناک ہوگا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات میں اللہ کے سوا معبود ہوں کہنے والا ابلیس ہے جو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے، فرشتوں میں اور کوئی ایسا نہیں جو یہ کلمہ کہے۔ یاد رہے کہ ابلیس در حقیقت جنات میں سے ہے، اور چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس لیے حکمی طور پر انہی میں سے شمار ہوتا تھا۔ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے، کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے
تو ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی شان قدرت اور شان تخلیق کا بیان ہے، اور اسی میں عقیدہ شرک کی تردید بھی ہے کہ جب ان چیزوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں تو عبادت میں اس کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا فرمایا، تو ان روشن نشانیوں کے باوجود کیا مشرکین ایمان نہیں لائیں گے؟ اس آیت میں فرمایا گیا کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملا ہوا تھا، ان میں فصل و جدائی پیدا کر کے انہیں کھولا گیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آسمان اس طور پر بند تھا کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین اس طور پر بند تھی کہ اس سے نباتات پیدا نہیں ہوتی تھی، تو آسمان کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے بارش ہونے لگی، اور زمین کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے سبزہ پیدا ہونے لگا۔ اس معنی کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا اور آسمانوں اور زمین کے بارے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھ لو، پھر جو وہ جواب دیں مجھے بھی بتانا۔ وہ شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گیا اور ان سے یہی سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا ہاں، آسمان ملا ہوا تھا، اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین بھی ملی ہوئی تھی، کوئی چیز نہ اگاتی تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر مخلوق کو پیدا کیا تو آسمان کو بارش کے ساتھ اور زمین کو نباتات کے ساتھ پھاڑ دیا۔ وہ شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آیا اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنایا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا کیا گیا ہے، انہوں نے سچ اور صحیح فرمایا ہے، وہ بالکل اسی طرح تھے۔ اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی۔ ہر جاندار چیز کو پانی سے بنانے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو جانداروں کی حیات کا سبب بنایا ہے، اور نمبر 2، اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر جاندار پانی سے پیدا کیا ہوا ہے۔ نمبر 3، پانی سے نطفہ مراد ہے، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا وہ ایسا نہیں کریں گے کہ ان دلائل میں غور و فکر کریں اور اس کے ذریعے اس خالق کو جان لے جس کا کوئی شریک نہیں، اور شرک کا طریقہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ دور کے تمام سیکولر اور ملحد مفکرین کو چاہیے کہ وہ ان دلائل میں غور و فکر کریں جو اللہ کے موجود ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور اللہ کے موجود نہ ہونے کا نظریہ چھوڑ کر اس خدا پر ایمان لے آئیں جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان